अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में आपको खुश आमदीद। सवाल ये कि क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी ने ख़िताब किया, ISPR की भी रिलीज़ आई और उसके अंदर उनकी जो जिस तरह की दोनों अतराफ से चीज़ें पोर्ट्रे हो रही हैं, लगता यही है कि जंग ख़त्म हो चुकी है और इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और हैं, 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान की जो लेटेस्ट हदायत आई हैं अपनी पार्टी को, उस पे बात करेंगे। PTI का इस जंग के दौरान जो रोल रहा है, उसने काफ़ी सारे लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं और बहुत बेचैनी पाई जाती है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इसके लिए क्या कोशिशें हुई हैं और PTI का जो रोल रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर, उसके बाद उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जंग के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो इमरान खान की हदायत हैं, अभी पार्टी को, जुनैद अकबर को उन्होंने कह दिया है कि PSC छोड़ दें। बहुत कम अरसे के लिए उनकी ज़िम्मेदारी मिली थी और अब ये हदायत आई है। इसकी क्या वजह है, पहले तो ये बताएं और फिर उसके बाद जो आगे की सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। देखें, ये खबर तो आज सरफेस हुई है। ये पिछले हफ्ते जब इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई थी उनसे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जुनैद अकबर की जो तवज्जो है वो सिर्फ एहतजाजी तहरीक के ऊपर होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा PAC के अंदर जो है वो उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो चुकी है। तो इसलिए उनको ये कहा गया था कि आप जुनैद अकबर को ये पैगाम दिया जाए कि वो चेयरमैन PAC का ओहदा छोड़कर एहतजाजी तहरीक की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन नहीं थी अभी। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर की भी सूरत हाल बड़ी तब्दील हो चुकी है। एक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई, उसके बाद सीज़ फायर हुआ। अब इस सीज़ फायर के नतीजे में और जंग के नतीजे में ना सिर्फ ये इंटरनेशनली इस पूरी पिक्चर जो है वो रीजन की तब्दील हुई है, बल्कि पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो पार्टी ने ये फैसला किया है कि दोबारा इमरान खान से इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और देखा जाएगा कि इमरान खान अब दोबारा क्या कहते हैं। कल मुलाकात के लिए कुछ नाम वकला के दिए गए हैं। लेट्स सी कि इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है। हाँ, 7 दिन, और इस 7 दिनों में ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें चेंजेस हुई हैं। हर घंटे के बाद चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो इसलिए अब उनकी ये डायरेक्शन, मेरा ख्याल है कि अब जो ग्राउंड रियलिटी है इस सिचुएशन को देखते हुए शायद PTI को अब वो एहतजाजी तहरीक जो इमरान खान सड़कें गर्म करना चाहते थे, वो तहरीक उस तरीके से ना शुरू करनी पड़े। यानी कि पहले ज़ाहिर है पंजाब में भी एक बहुत ज़्यादा एक मार्शल का फिजा थी। अभी तक तो हम वही देख रहे हैं। कल पाकिस्तान जिंदाबाद की 500 रैलियां जो है वो निकाली गई मुख्तलिफ शहरों में। आलिया हमजा ने बड़ा रोल प्ले किया है उसमें। 500 तक की रैलियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां निकाली गई। बदकिस्मती ये है कि पंजाब पुलिस को पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी का एक लफ्ज़ नाम ये नहीं ले सकते थे शरीफ खानदान, और मरियम नवाज ने नरेंद्र मोदी का साथ यहाँ पर भी दिया कि जहाँ पर मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे उस रैलियों पे पंजाब पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ा अपनी मोदी के साथ एफिलिएशन जो है उन्होंने एक बार फिर साबित की है, और नवाज शरीफ एक बार फिर उन्होंने नवाज लाल नेहरू के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, इस जंग के दौरान भी इमरान खान के हवाले से रिजवान साहब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि तय होने वाली थी। कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई, लेकिन वो चूंकि वो इतनी मेच्योर नहीं हो सकी और इमरान खान की पेरोल के ऊपर रिहाई और जो अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त भी दी, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर इमरान खान की रिहाई के से मुतालिक जिक्र भी हुआ। गवर्नमेंट के कुछ हल्के जिसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, वो भी इस चीज़ से इतफाक़ कर गए थे। और शरीफ ख़ानदान की मुलाकात जो है वो जाती उम्रा के अंदर भी हुई और उसमें नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है उसकी मुखालफत करनी थी, उन्होंने की भी। लेकिन फिर कल जो DG ISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके अंदर भी जिस तरीके से उन्होंने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया, नौजवानों का शुक्रिया भी अदा किया, और एक मैसेज, एक मानी खेज उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एक मैसेज कन्वे किया। तो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तब्दील होती हुई नज़र आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो इतलात आ रही हैं आइंदा 1-2 हफ्तों में आप देखेंगे कि वो टेंशन पॉलिटिकली जो टेंशन पाकिस्तान के अंदर थी वो अब उस तरीके से नहीं रहेंगी। ज़ाहिर है ये फौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। लेकिन PTI की सोशल मीडिया टीम ने, PTI की
والنٹیئرز نے وہ کام کیا جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں کر سکتی تھی اور وہ نہیں کر سکی. تو اس لیے اب عمران خان کا یہ جو ڈائریکشن ہے یہ کس حد تک ابھی بھی قابل عمل ہوگا یا ابھی بھی لاگو ہوگا یہ کل تک پتہ چل جائے گا. ایسا ہی ہے, ان کو بریف کیا جائے گا جو بھی ساری سچویشن ہوئی ہے. اس کے اندر دیکھیں آبویسلی یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو کافی عرصے سے جاری تھے, جس کے نتیجے میں ہم نے پی ٹی آئی کی باہر قیادت کے جو ڈیسیژنز تھے وہ اسی عین مطابق ہوئے نا, جو پیٹرن تھا کہ سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہو جائے گا, احتجاج بھی نہیں ہوگا, وہ چیزیں انہوں نے فالو کی. اور پھر اس کے اندر جب یہ جنگ والا معاملہ آیا اس کے اندر بالکل زبیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نون لیگ ہے خاص طور پر, انہوں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو بجائے اس کے کہ ان کی توپوں کا رخ مودی کی طرف ہوتا, ان کی توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف تھا. پھر جنگ کے دوران بھی, اس جنگ سے پہلے پی ٹی آئی والے اکا دکا بات کر رہے تھے, کوئی خاموش تھے, اور ان کا یہی تھا کہ یار ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور لیکن جب سنجیدگی سے وہ جو سوال بھی اٹھا رہے تھے نا وہ اس بات کے اوپر تھے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, جواب کیوں نہیں دے رہے. ہاں اس کے اندر ڈیلے تھا, لیکن دا مومنٹ جنگ کا آغاز ہوا, یعنی انڈیا کی طرف سے جب پاکستان کو رات میزائل فائر کیے گئے تو اس کے بعد تو پوری طرح سے ہم نے یہ دیکھا, اور کھلے عام پی ٹی آئی نے, اور ان کا اب تو پورے اعداد و شمار آ چکے ہیں. عاشر باجوہ نے پورا بتا دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنے پاکستان زندہ باد مودی کے خلاف اس جنگ کے اوپر اسپیسیفک کتنی پوسٹ ہوئی, اس کو کیا ریچ ملی. اور نون لیگ نے کیا کیا, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے زبیر صاحب کہ نون لیگ کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ان 4-5 دنوں میں صرف 2 دفعہ مودی کا نام لیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کا نمبر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک یہ چیز ہے. سو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ کہہ کے حاصل کر لی کہ فوج کے اندر اور نون لیگ کے اندر جو یہ ایک سینٹیمنٹ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج مخالف ہے, وہ ان کو ایک موقع ایسا ملا, اور وہ اس میں جب وقت آیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن جو واریئرز تھے وہ وہی لوگ تھے, اور بیانیے کی جنگ میں اس وقت پاکستان بہت آگے ہے انڈیا سے. اور آبویسلی اس کے پیچھے ریزن تو یہی ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی نیریٹو تھا نہیں, جھوٹ تھا, اور پاکستان نے بہت زبردست رسپونڈ کیا. لیکن وہیں پہ جو بیانیاں بنانے میں سوشل میڈیا پہ, اور اس کا اب ایکنالجمنٹ اس کی باقاعدہ ہوئی, اور ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کی, اس کے بعد سے مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن کا پوری سیاست جو ہے, ان کا سیاست کی ایگزسٹنس, ان کی بقا, ان کے جو آگے ٹاؤٹس وغیرہ یہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہیں پچھلے 2 سالوں کے دوران, جنہوں نے تھنک ٹینکس کے نام پر بہت پیسہ لیا ہے, جنہوں نے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کو غدار ثابت کرنے, پی ٹی آئی کو ملک دشمن, فوج دشمن ثابت کرتے ہوئے بہت سے پیسے کمائے ہیں. اب ان لوگوں کی بقا, ان کی پیسے کی بقا, ان کی سیاست کی بقا صرف اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی جاری رہے تاکہ ان کا اقتدار بھی چلتا رہے. دا مومنٹ یہ لڑائی ختم ہوگی, یہ سارا ان کا اقتدار, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, اس لیے وہ نہیں چاہتے. اور اسی وجہ سے زبیر صاحب نے کہا کہ پاکستان زندہ باد ریلیز کے اوپر مریم نواز کی حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کا مقصد صرف یہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے زبیر صاحب کہ, اور بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا کہ چیزیں جو ہیں وہ اب تبدیل ہوں گی, بدلیں گی, اور کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار پی ٹی آئی ملک دشمن یا فوج دشمن جماعت نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ادارے کے اندر کوئی اس طرح کی کسی نے بھی کوشش کی ہے تو آگے سے جواب یہی آیا کہ پاکستان فوج کے خلاف ہے, یعنی پی ٹی آئی جو ہے یا فوج کے خلاف ہے, یا پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کے سے بھی زیادہ, ان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان سے بھی بالا تر ہے. اس سارے سینیریو میں یہ چیز ثابت ہو گئی, اور بڑے سے بڑے لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ایڈمٹ کر لیا. تو اب یہ چیز پی ٹی آئی کے اوپر سے جو یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے اوپر تنقید کی جاتی ہے اس کو روکیں, تو وہ نریندر مودی کے حملے کی وجہ سے وہ رک گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز بار بار پی ٹی آئی بھی اور عمران خان بھی, یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے اس پہ کہ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ملک بھی میرا, فوج بھی میری, ادارے کی پالیسیز کے خلاف ہے, جو پالیسیز ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں, میں نے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے. تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ملک انہی کا ہے, اور یہ فوج کے بھی پیچھے وہ کھڑے ہیں. لیکن جب ادارہ سیاست کے اندر مداخلت کرے گا, جب آئینی حدود سے تجاوز کرے گا, تو پھر سوال ہوتے ہیں. اور یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال شاید ختم ہو جائیں گے یا بند ہو جائیں گے, یہ سوال پوچھے جاتے رہیں گے, اس وقت تک پوچھے جاتے رہیں گے جب تک چیزیں درست سمت میں نہیں چلی جاتی. اب
یہ تو ایک بہت بڑی اچھی پازیٹیو پیش رفت ہے کہ ریئلائزیشن ادارے کے اندر بھی ہوئی ہے اور اس کو برملا اظہار بھی کیا ہے. یعنی کہ یہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ اب اس کو نا ٹی وی کے پہ آ کر کیمروں کے سامنے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, جب آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ill informed ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی میڈیا ہے, پھر انہی کیمروں کے سامنے یہ بڑے دل جگرے والی بات ہوتی ہے کہ آپ انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ہیں اور یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا ہاتھ بڑھانے کے لیے, اب وہ کہیں نہ کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ تھام لیا گیا ہے, ہاتھ ملایا گیا ہے. اب چیزیں میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک پکچر نہیں ڈرا کرنا چاہتا, لیکن ایٹ لیسٹ سیز فائر جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کے درمیان بھی ایک سیز فائر ہو گیا ہے. دیکھیں معاملہ قیادت کا نہیں ہے, قیادت تو 2 سالوں سے سیز فائر کیے بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان کے نوجوانوں کا ہے, لوگوں کا. تو نوجوان کھڑے ہوئے, نوجوانوں نے آپ کو سپورٹ بھی دی اس ساری سائبر جنگ کے اندر, وہ فرنٹ لائن فورس کی طرح کھڑے بھی ہوئے. میرا خیال ہے کہ اب ریئلائزیشن ہوئی بھی ہے, مزید بھی ہوگی, اور مثبت بات یہی ہے کہ ہماری دعا ہے, توقع یہی ہے کہ دیکھیں اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ کر, اپنے لوگوں کو غدار قرار دے کر انسان کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس موقع کے اوپر ادارے کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم اس وقت دشمن, جو ہمارا ایک دشمن ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے, اور دشمن اپنا نیریٹو کے ذریعے بھی, آپ دیکھیں کہ میجر گورو آریہ انڈین ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں فوج کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, لیکن لوگوں نے بائے نہیں کیا. کیوں؟ وہ پروپیگنڈا تھا. تو جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے, جو فوج کے خلاف ہوتا ہے انٹرنیشنلی, وہ یہ لوگ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے عادل راجہ وغیرہ کو زیادہ لوگ کرتے ہیں. دیکھیں وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں, وہ لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ آپ خود موقع دیتے ہیں. جب آپ خود ایسی چیزیں کریں گے جس کی وجہ سے نوجوان آپ سے سوال پوچھیں گے, تو پھر کسی کو انٹرنیشنلی کوئی لابنگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی کمپینز کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نوجوانوں کو اون کریں گے, اپنے گلے سے لگائیں گے, تو جتنی مرضی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کوئی کر دے, فوج کے خلاف اس قوم کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا. ویسے اور زبیر صاحب, اس میں آپ پاکستان کے نوجوانوں کے شعور کو بھی یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے, ٹھیک ہے جذباتی ہوتے ہیں لوگ نا, لیکن جب بات آئی فوج کے پیچھے ملک کے دفاع کی خاطر تو وہ کھڑے ہو گئے. اچھا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, عمران لالیکا جو ہے وہ ایک جذباتی قسم کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا واریئر ہے. اس کی گفتگو کو گالی ظاہر جو دیتا ہے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور ظاہر ہے اس کو اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے. بڑا دکھ ہوا تھا جس دن اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا, ویڈیو سے جاری کی, اور بڑا ہمارا بھی دل دکھا کہ کم از کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے, خواتین کو انوالو کرنا اور گھروں میں فیملی کی یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں. لیکن وہ آدمی بھی سب سے آگے کھڑا ہو گیا کے, اور اس نے کہا کہ جی میں تو, اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا دیکھیں لوگوں کی, اس سے نا میں سوری میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اس سے آپ ان نوجوانوں کی ایک تو میچورٹی کا اندازہ لگائیں, دوسرا یہ جو ill informed کہا جاتا ہے لوگوں کو, اس کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے اندر شعور ہے, اپنی ذمہ داری کو وہ سمجھتے ہیں. ہاں سوال اٹھا رہے ہیں لوگ, اور وہ سوال بیسکلی ایک جائز ہے, یا تو آپ کہیں کہ وہ ناجائز سوال ہے کہ جی سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا, نہیں اگر فوج کا کردار سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور یہ درست ہے تو آئین میں ترمیم کریں. اور اچھا آئین میں ترمیم پھر آئین کا کوئی اس طرح کا نظام ایسا نظام لے آئے, یا لوگوں کو کنونس کر لیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ نا, آپ نوجوانوں کو کنونس کر سکتے ہیں, آپ نے ان کو جنگ کے دوران کنونس کر لیا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو رضوان صاحب اس میں ایک اور چیز بتاؤں, عمران لالیکا کی آپ نے مثال دی, اظہر مشوانی آپ کے سامنے ہے, وہ ٹویٹس کر رہے تھے, وہ ویڈیوز میں نے ان کے اکاؤنٹ سے دیکھی جو آئی ایس پی آر آفیشلی یا ان آفیشلی میڈیا کو ریلیز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر سرکولیٹ ہو جاتی ہیں, واٹس ایپ گروپس میں بھی چلی جاتی ہیں. اسی طرح بیشتر اکاؤنٹس ہیں کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں دوبارہ نام لوں گا تو پھر ان کی فیملیز کو دوبارہ ایک بار پھر سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت نہیں چاہتی, نون لیگ اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ یہ جو قومی یکجہتی ہے یہ قائم رہے. ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کے, آپ نے دیکھا کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ عمران لالیکا کے فیملی کے ساتھ کیا ہوا, اسی طرح جتنے لوگوں کی
گھروں کی فیملیز خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا لوگ وہ بھول گئے. لوگ اس لیے نہیں بھولے کہ آپ کی محبت میں, لوگ اس لیے بھول گئے کہ پاکستان سامنے تھا. تو یہ انہوں نے ثابت کیا کہ ان سے بڑا محب وطن ہی کوئی نہیں ہے کہ جس پاکستان کے اندر ان کی فیملی سیکیور نہیں تھی, جس پاکستان کی فورسز کے سامنے ان کی شکایات تھی, ان کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال کی گئی, لیکن جب پاکستان کا معاملہ آیا تو جن لوگوں سے شکوہ تھا ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. تو اس سے بڑا کوئی ثبوت وہ دے ہی نہیں سکتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ دوسری طرف ریئلائزیشن ہو چکی ہے, اور اس میں اگر کوئی دیر کرتا ہے, پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے, اس میں مزید تاخیر تو کرے گی گورنمنٹ. دیکھیں ایک تو یہ اب مانیں کہ وہ اسپائل کریں گے. اب دیکھیں پورے ملک میں یکجہتی کی فضا بنی ہوئی تھی, لیکن دا مومنٹ یہ تھوڑا سا معاملہ فزل آؤٹ ہوا ہے, وہ سارے ٹاؤٹس جو ہیں جن کا روزی روٹی وابستہ ہے اس لڑائی کی وجہ سے, وہ آ گئے اور انہوں نے آگے پھر پی ٹی آئی کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. اچھا چلیں یہ اندرونی لڑائی ہے, وہ ان کو اٹیک کریں گے, یہ ان کو اٹیک کریں گے, لیکن جو ایک بنیادی سی بات جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو جو غدار کہا جاتا تھا, ملک دشمن, فوج دشمن کہا جاتا تھا, وہ لوگوں نے اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہیں. لہٰذا اب چیزیں جو ہیں وہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹائم لگے, لیکن ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو یہ رہا ہے. اچھا زبیر صاحب آخر میں کوئکلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے, کیونکہ مجھے نا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ابھی بھی, ہر کوئی یہ سوال کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, یہ جنگ ابھی چلتی رہے گی, اور یہ بالکل جینوئن سے سوال ہے کیونکہ خوف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خوف اس وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں انڈیا نے پاکستان میں, کیونکہ ان کے پاس ڈرون تھے اتنے زیادہ, انہوں نے چھوڑ دیے اور وہ کہیں لگے کہیں ڈیفیوز ہوئے, ظاہر اس سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوا کوئی, لیکن خوف تو ہے کہ یار میں ابھی کھڑا ہوں اور ڈرون نہ آ جائے. تو ایک تو آئی ایس پی آر نے تقریباً فتح کا اعلان کر دیا اور وہ کنکلوڈ ہو گیا. انڈین جو میڈیا ہے اور ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی گفتگو ہو گئی, اور پھر مودی نے بھی آ کے کہہ دیا, اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ جی پتہ نہیں پورا ہفتہ وہ ترنگا ڈے منایا جائے گا, 10 دن منائے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ بس اب دیکھیں نریندر مودی نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور تقریباً 3 دن بعد وہ بولے اس آپریشن کے ختم ہونے کے بعد. اس سے پہلے ان کی فورسز جواب دیتی رہی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ 1 دن پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنس خطاب ایک کر دیا تھا. اب بدقسمتی یہی ہے کہ وہ جس طرح کا خطاب تھا, لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں. پرسوں رات جو قوم سے جی وہ کل رات مطلب 1 دن گزر چکا ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل پریس کانفرنس کی, وہ بھی ایک فائنل پریس کانفرنس تھی جس میں فاتحانہ پریس کانفرنس تھی. آج پریس ریلیز بھی شکریہ بھی ادا کیا سب کا. آج جو ہے وہ پھر ڈی جی ایم اوز نے ہندوستان کی طرف سے جواب دیا, اور پھر جو ہے وہ نریندر مودی صاحب آئے. اب جو مودی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, جو خطاب انہوں نے کیا ہے, بیسیکلی اس خطاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باڈی لینگویج سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے بڑا فتح حاصل کر لی ہے. ظاہر ہے باڈی لینگویج میں تو وہ ہمارے پرائم منسٹر سے تو بہتر ہی نظر آئے, لیکن جو ان کے الفاظ تھے ان کے اوپر غور کریں. انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو پاکستان شروع دن سے کر رہے ہیں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ آئے ٹیررزم کی آپ کی شکایت ہے, آئے ٹیررزم کے اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کے اوپر بات ہوگی. یہ تو پاکستان پہلے سے کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی کا معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ٹیررزم کے اوپر بات کریں گے. وہ پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹریڈ بعد میں ہوگی, پہلے ٹیررزم کی بات ہوگی. وہ مان رہے ہیں کہ ساری بات کریں گے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو, اب دیکھیں پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر سے ہونے والی ٹیررزم کو ختم کریں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اندر ٹیررزم کو ختم کرنی چاہیے, ورنہ پاکستان کو بھی بڑا نقصان ہوگا. انسان بن گئے نا, اب ان کو عقل ٹھکانے آ گئی ہے. 3 رافیل تباہ کرنے کے بعد, 3 طیارے تباہ کرنے کے بعد, سینکڑوں ڈرون تباہ کرنے کے بعد, کئی درجن اپنے لوگ مروانے کے بعد, اور سب سے بڑی چیز رضوان صاحب 1947 سے لے کر 2025 تک, یہ تقریباً 80 سالوں کے اندر پاکستان اور انڈیا کی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. کچھ پاکستان نے جیتی ہوں گی, کچھ ہاری ہوں گی, کچھ انڈیا نے جیتی ہوں گی, کچھ ہاری ہوں گی. ہر لڑائی ڈسپیوٹڈ ہے. کسی کے اوپر یہ ٹیگ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس جنگ کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ پاکستان جیت چکا ہے. تو پوری عالمی سطح پر یہ ضلالت سمیٹنے کے بعد
मोदी को अक्ल आ गई है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं, बात करनी है। ये हम पहले भी कह रहे हैं कि आए बात करें। हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं कि टूरिज्म का एक्सपोर्ट हो, आप यहाँ पर आए हम उधर जाएं। हम चाहते हैं कि ट्रेड हो, आप यहाँ पर तजारत करें हम उधर तजारत करें। मोदी की जो नजरिया है जो आरएसएस का, वो नहीं चल सकता, वो इस रीजन के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी साउथ एशिया का अगर नेतन्याहू बनेगा तो हम इसी तरह उसको जवाब देंगे और पूरी कौम उसको जवाब देगी। ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि हम नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा लेके हमारे ऊपर चढ़ाई करे और हम जो है चुप करके बैठेंगे। हम घुस के तो मारेंगे, ऐसे ही है बिल्कुल जी। पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने पहल करने की भूल की तो अच्छा। नरेंद्र मोदी ने फिर ये भी कहा अपने खिताब के अंदर कि हम किसी न्यूक्लियर धमकियों से डरेंगे नहीं। तो बात सादा सी है कि डर तो आप गए हैं। हम न्यूक्लियर धमकियां नहीं देंगे। अगर खुदा न खास्ता हमारी बका की जंग हुई तो फिर आया जो गोरी। अच्छा जी, इसमें जुबैर साहब मोदी तो पूरी तरह तैयार था और जो जाहिर है मुबसरीन भी बात कर रहे थे कि मोदी ने ऑल आउट जाना है और उसने वो अगेन आरएसएस हिंदुत्व पॉलिसी यही है कि जंग करनी है। लेकिन अच्छा हुआ कि उनकी अकल ठिकाने आ गई और बातचीत की तरफ आ गए। लेकिन देखें जो ये इंतहापसंदाना सोच है ना मोदी की, ये इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है और ये खिते के लिए भी ठीक नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। लिहाजा इंडिया के अंदर भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। वहाँ के लोगों की बदकिस्मती की सूरत ये कि वहाँ पे भी बात करने की इजाज़त नहीं है। एक ज़माना था वहाँ पे करण थापर जैसे जो थे जर्नलिस्ट थे, गुफ्तगू कर लेते थे, कोई ऐसी बात इंडियन पॉलिसी मजबूरी है कि वो भी अब वो नहीं कर पा रहे। और जिस तरह बरकत वगैरह का किरदार रहा है, उन्होंने भी फॉरवर्ड एयर रिसीव्ड। देखिए अब वहाँ की जो सेलिब्रिटीज हैं उनका अगर हिंदुस्तान में रहना तो पाकिस्तान को गाली देना मजबूरी है यार। यहाँ पर हम वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिक्स होती है तो इंडिया के खिलाफ होती है। कौन सा इलेक्शन, कौन सा लीडर हिंदुस्तान के खिलाफ इलेक्शन? पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के साथ पब्लिक लेवल पे भी आप लोग वो कहते हैं यार कोई जंग का फायदा नहीं है, हमें उनसे ट्रेड करनी चाहिए। और रिजवान साहब सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर भी ये सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं कि हमें एक पुरअमन दोस्तों हमसाये ममालिक की तरह रहना चाहिए। ये चंद गुंडे हैं आरएसएस के, ये सबसे बड़ा गुंडा नरेंद्र मोदी है, उसके बड़ा बाद दूसरा बड़ा वोट देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है देखें पिछले इलेक्शन में क्या हुआ और अगला जो होने वाला है, मुझे लगता है मोदी फारिग हो गया। और ये मौका है अब कांग्रेस के लिए कि वो कोई ऐसा, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा जो है ना एक प्रोग्रेसिव जमात है, इंतहापसंदी की तरफ वो नहीं जाती। और इमरान खान ने क्या कहा था, उस बंदे ने कहा जी वो सवाल किया रशिया में, उसने एक ही बात की, उसने कहा जी हम तो चाहते हैं लेकिन आरएसएस का नजरिया आड़े आ गया। और इसके बाद आरएसएस का सबसे बड़ा भक्त अमित शाह आ जाएगा, वो नरेंद्र मोदी प्लस है। अब ये लोगों उनको वोट, अगेन बात ये इंतहापसंदी पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान की जो करता धरता है वो अगर इस पॉलिसी पे चलेंगे, इस पॉलिसी पे नुकसान है। एक अमन की बात होनी चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए। ये फितना फसाद लड़ाई झगड़ा, यार वो विजुअल्स देखें यहाँ से जो लग रहे हैं ये वहाँ से लग रहे हैं। ये हम 2-3 दिन देखते रहे कैसी ये जानी कैफियत थी। बम मार रहे हैं लोगों को, चलो दुश्मन है जो भी है, वो दहशतगर्द के मार रहे हैं, ये फौजी के मार रहे हैं। लोगों को मरना नहीं चाहिए यार, जंग नहीं होनी चाहिए। हमें हर सतह से ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि यार जंग जो है ना वो। रिजवान साहब देखें, ये बात तो हम जंग से पहले भी कर रहे थे। जंग के दौरान हमने ये बात नहीं की क्योंकि हमारा दिफा का मसला था, लेकिन जंग के बाद हम दोबारा वही बात करेंगे। हम हिंदुस्तानी मीडिया की तरह वार मॉन्गरिंग नहीं करेंगे। अब नरेंद्र मोदी को, इंडिया के लोगों को, नरेंद्र मोदी से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कम से कम इंडिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखें अमेरिका के साथ हमने बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिपें चला ली हैं। अमेरिका ने हमें भी नुकसान दिया है, अमेरिका हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, खड़ा हो ही नहीं सकता। अमेरिका के अपने मफादात है भाई, उसने चाइना को रोकना है, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, इसी तरह वो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल ये हम बजाय अमेरिका के या वेस्ट के वार टेक्नोलॉजीज के लिए ये बैटल ग्राउंड बनाए। हमें एक टेक टेस्ट है जी, हम यहाँ पे टेस्ट करने, हमारे लोग नहीं है। क्या हिंदुस्तान में जो मरने वाला जो सिपाही है वो बंदा नहीं है यार, वो भी किसी माँ का बेटा होगा ना। ठीक है वो हमारे दुश्मन मुल्क से है, ठीक है हम लड़ते हैं, लेकिन यूरोप, पूरा यूरोप अगर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे तरीके से के साथ इंसानों की तरह रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम जब रहेंगे तो ये सुपर पावर ये रीजन बनेगा, वेस्ट की दुकान बंद हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान से भी होनी चाहिए, ये बात हिंदुस्तान से भी होनी चाहिए। हमें वेस्ट के लिए मिलिट्री टेक की बैटल ग्राउंड नहीं बनना, हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर ये हमने यहाँ के लोगों को गुर्बत से निकालना है,
पहला प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि दोनों अतराफ में गुर्बत ख़त्म हो, मईशत बेहतर हो, और वो ऐसे ही होगी, वो लड़ झगड़ के नहीं होनी। लड़ना है तो फिर पाकिस्तान ने वही हाल कर दिया जो उसके बाद फिर देख ले मोदी की, तो ये फैसला कर लें कि हम कम से कम वो कौम पाकिस्तान नहीं है कि जो कबूल कर लेंगे गुलामी। हम तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर साहब आज़ाद कौम है पाकिस्तान की, ये नहीं किसी की भी नहीं जी, इन्होंने गुलामी यहाँ पर डिक्टेटरशिप की गुलामी कबूल नहीं की। तो आज वैसे 12 मई है, मुझे याद आया ज़ुबैर साहब 12 मई को कराची में मुगला तहरीक के अंदर एक जुल्म हुआ था यार। गोलियां, मैं कराची में ही थे, मैं उस वक्त कराची में स्कूल पढ़ रहा था, और जो हमने देखा वहाँ पे, हम तो खैर बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन जो सूरत हाल थी उसको बड़ा क्लोजली देखा। गोलियां चल रही हैं और लोग मर रहे हैं, और उस दिन पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ, और शाम को डिक्टेटर मुशर्रफ इस्लामाबाद में खड़े होकर उसने कहा कि देखा रियासत की पावर। तो आज वो डिक्टेटर कहाँ है यार, उसको कौन याद करता है? तो ये सब ये जो जुल्म करते हैं ये चले जाते हैं, लेकिन ये हमेशा इनका जुल्म याद रहता है, और मुशर्रफ का जुल्म, ये जिसने भी डिक्टेटर ने जुल्म किया है वो हमेशा याद रहेगा, और वो जब तक याद रहेगा लोग बदुआएं और गालियाँ देते रहेंगे। ये लेगेसी रहती है डिक्टेटरों की। अल्लाह पाक हम सब की वो हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।